1037 عیسوی میں ابن سینا ہمدان کی ایک جیل میں تھے اور وہاں انہوں نے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے دا فلوٹنگ مین ایکسپیریمنٹ یا پھر تیرتے ہوئے انسان والا تجربہ بھی کہتے ہیں۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ امیجن کرے کہ ایک شخص ہوا میں تیر رہا ہے، اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی شے کو چھو رہا ہے۔ اس کے جسم کی تمام سینسز اس وقت ڈسکنیکٹڈ ہوئی پڑی ہیں۔ اسے اپنے ہاتھ، ٹانگ یا جسم کے کسی بھی حصے کا آئیڈیا نہیں ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اسے اپنے ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ اسے یہ ضرور پتہ ہوگا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہاں ابن سینا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اپنے ہونے کا احساس ہی روح ہے کہ جو کسی بھی جسمانی صورت سے مبرہ ہے۔ ابن سینا کے اس تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو بڑی شہرت ملی تھی اور ان کے نظریات کو 15ویں صدی کے فرینچ فلسفر نے آگے بڑھایا تھا، لیکن روح کا کانسیپٹ ابن سینا سے کئی زیادہ پرانا ہے۔ 3000 سال پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثلاً ترکی سے ملا ایک کتبہ جسے کتاموا اسٹیل کہتے ہیں، اس پر لکھا تھا کہ یہ کتبہ میری روح کی خوشی کے لیے ہے۔ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل نے بھی اس پہ غور کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق روح وہ مادہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں گے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ہر زندگی، ہر چیز میں روح ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں اور درختوں میں بھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پودوں اور درختوں کی روح صرف افزائش نسل کے متعلق سوچتی ہے، جانوروں کی روح صرف نقلوں اور حرکت یعنی موومنٹ کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ صرف انسانی روح وہ روح ہے جو سب سے بڑھ کر یعنی صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے۔ اب ایرسٹوٹل کی یہ بات مجھے اس لیے اچھی اور لاجیکل لگی کیونکہ اسے ایک حدیث کنفرم کرتی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپائیوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے، یعنی کہ جانوروں میں بھی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغیوں کے حوالے سے فرمایا کہ کوئی بھی وہ چیز جس میں روح ہو اسے تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب یہ دونوں حدیث اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہر زندگی کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے، لیکن انسان کی روح کو زندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت خاص چیز بھی دی گئی تھی، نفس۔ نفس ہی وہ چیز ہے جو ہم سے تقاضے کرتا ہے۔ نفس کے متعلق قرآن و حدیث میں اس قدر ڈیٹیل موجود ہے کہ شاید اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنانی پڑتی، اس لیے میں نفس کا بس تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ ایک آدمی بہت ڈرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نفس میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ میں ان کے متعلق سوچنے کے بجائے آسمان سے گر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تو ایمان ہے